تو خبر یہ ہے کہ ابھی آئی جی سندھ کلیم امام کہیں نہیں جا رہے. وفاقی کابینہ نے مشتاق مہر کا نام فائنل نہیں کیا. تو سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور سندھ کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی, اس ملاقات کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم کرتارپور میں موجود ہیں. 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں. مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا. سپریم کورٹ میں چلے گئے تھا. وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اسلام آباد سے کراچی پہنچے تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اس مرتبہ بڑی خبر تھی کہ وزیر اعظم اور سی ایم سندھ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ طے ہے. اور جب یہ ملاقات طے ہے تو سامنے چیز آئی کہ آئی جی سندھ کا معاملہ تو ظاہر ہے زیر بحث ہی آئے گا. اور مراد علی شاہ صاحب کے جو ترجمان ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب یا سعید غنی صاحب آپ کہہ لیں, وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آئی جی سندھ کے تبادلے کے حوالے سے نام دیے جا چکے ہیں. اور عمران خان صاحب جب ملاقات کرنے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ڈسکس ہوگی. اور عمران خان صاحب نے بھی مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ جب ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ صرف مراد علی شاہ صاحب آپ سے سوال نہیں ہوگا, ہم سے بھی سوال ہوگا کہ سندھ کے اندر امن امان کی صورتحال خراب کیوں ہے. تو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ صورتحال بہتر ہو چکی ہے. وزیر اعظم صاحب سندھ آئے, مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ بات آئی جی سندھ کے تبادلے کی بات بھی زیر بحث آئی. پھر نیا نام بھی آ گیا, مشتاق مہر صاحب کا نام. اور یہ خبر اب آئی جی سندھ کلیم امام صاحب خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. میڈیا بتا رہا تھا کہ مشتاق مہر صاحب کا نام فائنل ہو چکا ہے, اور میڈیا کے برعکس آئی جی سندھ کلیم امام صاحب خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. اور جو سازش ہو رہی ہے وہ سازش جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن امام کلیم صاحب کہیں نہیں جا رہے. اور ساتھ میں سنیے کہ آئی جی سندھ جب یہ خبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خطاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ کس طرح اپنی خبر بتا رہے ہیں کہ جو یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ آئی جی سندھ کلیم امام یعنی وہ بذات خود ان کے تبادلے کی خبر جو ہے وہ بے بنیاد ہے. تردید کرتے ہوئے سنیے کہ وہ کس طرح آپ کو یہ خبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی تبادلہ نہیں ہو رہا. خلاف ایک بڑی شدید سازش ہوئی ہے اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں. تو میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا. جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا, جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی, وہ ایک نئی ایوولوشن ہوگی. ٹرانسینڈ کروں گا, میں ایک نئے مراحل پہ جاؤں گا. میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوالات کے ہی رہوں گا, فکر نہ کریں آپ. آسانی سے نہیں جاؤں. ظاہر سی بات ہے جب آئی جی سندھ کلیم امام صاحب جن کے حوالے سے کہا جائے کہ وہ ان کا تبادلہ ہو چکا ہے, مشتاق مہر صاحب نے ریپلیس کیا ہے آئی جی سندھ کلیم امام کو, لیکن جب وہ خود تردید کرتے ہوئے نظر آئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا رد عمل دیتے ہوئے بھی نظر آئے گی. سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی جب صوبائی کابینہ کے اجلاس ہوئے تو صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد وہ باہر آئے اور سعید غنی صاحب نے آ کے بتایا کہ امام کلیم صاحب جو سندھ کے آئی جی ہیں, پوری کی پوری صوبائی کابینہ نے ان پہ عدم اعتماد شو کیا ہے اور وہ اعتماد نہیں کرتے امام کلیم صاحب پہ. امن امان کی صورتحال خراب ہے, چارج شیٹ پیش کی گئی, لیکن جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی وفاق اور سندھ کے درمیان تو شاید لگا کہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی حکومت اور پیپلز پارٹی کے حکومت کے بیچ جو معاملات اچھے سے چل رہے تھے, سیم پیج پہ نظر آ رہے تھے چند ہی لمحوں کے لیے, وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ امام کلیم صاحب چلے جائیں گے. لیکن جب امام کلیم صاحب نے خود تردید کر دی اور وہ خطاب کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, تو سعید غنی صاحب کا ریئیکشن, پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آپ سنیے. یہ مسئلہ صرف سندھ میں ہی آگے پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی کے تبادلے پر پوری قیامت آ جاتی ہے کہ جی تبادلہ کیسے ہو گیا آئی جی کا. تو اگر ایک آئی جی کے تبادلے پہ کچھ اپوزیشن کے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کو تانے بانے تو ان کے جڑے ہوئے تھے, کہیں نہ کہیں تو تعلق ایسا تھا جس کی بنا پر تکلیف ان کو ہو رہی تھی. ورنہ آئی جی آتے ہیں جاتے ہیں, کتنے سیکرٹری روز بدل جاتے ہیں. کسی نے کوئی احتجاج کیا کہ سیکرٹری کو کیوں لگایا, اس کو کیوں ہٹایا, کے پی میں ہٹ گیا, کسی نے نہیں کہا, نہ اپوزیشن نے کہا, نہ آئی جی نے کہا, کسی نے نہیں کہا. لیکن اگر کسی ایک شخص کے ہٹنے سے چند لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کا رشتہ دار تو نہیں ہے, وہ بھائی تو نہیں ان کا, وہ یا تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی رہنما ہو, یا تو یہ کہ ان کے لیے کوئی کام کر رہا ہو. سندھ کے
جو باشندے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کئی ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف امام کلیم صاحب جب آئی جی سندھ بنے ہیں تو پیپلز پارٹی اور آئی جی کے درمیان تنازع کی سی صورتحال چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اے ڈی خواجہ صاحب کے زمانے میں اور سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، تو یہ سندھ کے اندر ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اب سندھ کے لیے ایک بالکل نیا ایشو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سندھ حکومت اور آئی جی کا ایشو جو ہے وہ امام کلیم صاحب یا مراد علی شاہ صاحب کے درمیان ایک ایشو چل رہا ہے. یہ بہت ہی پہلے سے ایک ایشو چل رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مثالیں دیتے ہوئے کہ کیا یہ اے ڈی خواجہ صاحب کے زمانے کی صورتحال ہوگی یا کچھ اور صورتحال ڈیولپ ہوگی، لیکن آپ دیکھیے کہ سندھ کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، لوگ جو ہے وہ پرسکون محسوس کریں، لیکن ہم یہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آئی جی سندھ صاحب کا تبادلہ ہوگا یا آئی جی سندھ صاحب کا تبادلہ نہیں ہوگا. اب اس صورتحال کے اندر جو نام لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے نام جو سندھ کے اندر پولیس افسران ہیں یا ملک کے اندر جو پولیس افسران ہیں، آپ غلام نبی میمن صاحب کا نام دیکھ لیں، آپ مشتاق مہر صاحب کا نام دیکھ لیں. مشتاق مہر صاحب کا نام تو آ بھی چکا، پوری جو میڈیا ہے بڑی بڑی خبریں لگی کہ مشتاق مہر صاحب جو ہیں وہ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں امام کلیم صاحب کو، لیکن امام کلیم صاحب نے خود تردید کر دی. تو مشتاق مہر صاحب کا نام بھی دیکھیں، آپ ثناء اللہ عباسی صاحب کا نام دیکھیں، ڈاکٹر امیر شیخ صاحب کا نام دیکھیں، بہت سارے نام ہیں جو 5 نام جو تھے وہ صوبائی حکومت نے دیے اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی نام آئے، لیکن پوری کے پورے جو یہ نام دیے گئے، چاہے وہ صوبائی حکومت سے ایک خط کے ذریعے بھیج دیے گئے ہوں اسلام آباد یا اسلام آباد نے اپنے نام دیے ہوں، لیکن تمام تر جو نام ہیں وہ رد ہو چکے ہیں اور اب نئے نام جو ہیں ان پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو ایک تو جو جن کے نام ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ مشتاق مہر صاحب ہوں، ثناء اللہ عباسی صاحب ہوں یا ڈاکٹر امیر شیخ صاحب ہوں، غلام نبی میمن صاحب ہوں، تو یہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں ان کا نام لے کے جو ہے وہ غلام قادر تھیبو صاحب کا نام بھی آ رہا تھا. اب یہ تمام نام جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں، یا وفاقی حکومت کو کچھ پسند نہیں ہوں گے یا صوبائی حکومت کو پسند نہیں ہوں گے. ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو نام دیے تھے، تو پسند اور ناپسند کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو پولیس افسران پہلے سے موجود ہیں پورے ملک کے اندر، ان کے نام ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ آئی جی بن رہے ہیں، اخباریں ان کا نام لیڈ کے طور پہ سامنے ڈسکس کر رہی ہیں اور شائع کر رہی ہیں، لیکن بعد میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی تردید آ گئی، آپ آئی جی نہیں بن رہے. تو ایسی صورتحال ہے کہ صرف ایک آئی جی پہ عدم اعتماد کی صورتحال نہیں، لیکن ان کے بعد جو بڑے بڑے جو نام ہیں پولیس افسران کے پورے ملک کے جو اس وقت آئی جی کے لیے نام دیے جا رہے ہیں صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے، وہ رد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جب ان کے سامنے صورتحال ہوگی تو وہ کیا محسوس کریں گے کہ یہ جی کیا صورتحال ہے کہ ہم تو موجود بھی نہیں ہے یا ہماری کوئی خواہش بھی نہیں ہے، وش بھی نہیں ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پسند ہیں یا آپ ناپسند ہیں. تو ایک تو صورتحال اس طرح کی ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت کا کہیں یہ گلا یا شکوہ جائز ہے کہ نہیں ہے کہ جی آپ پنجاب میں 5 آئی جی تبدیل کر دیتے ہیں، اسلام آباد کا آئی جی تبدیل کر دیتے ہیں صرف فون نہ اٹھانے پہ وفاقی وزراء کے، اور کے پی کے اندر آپ آئی جی تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو وفاقی کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا. لیکن یہاں جب صورتحال ہوتی ہے تو وفاقی کابینہ کے اجلاس بلائے جاتے ہیں. اور وفاقی کابینہ کا اجلاس کب بلایا جاتا ہے؟ جب وزیر اعظم صاحب اسلام آباد سے وہ سندھ آتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. اس سے پہلے گورنر سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کر چکے. تو یہ جب صورتحال بہتر ہوئی اور عمران خان صاحب واپس پہنچے، وفاقی کابینہ نے کہہ دیا جی یہ جو نام ہے اب نئے نام جو ہے وہ دیے جائیں، یہ جو خبر آ رہی ہے. تو پھر مراد علی شاہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی تو پھر کیا کہیں کہ کوئی ملاقات فائدہ مند نہیں ہوئی یا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ سندھ کی وہی شکایت کہ جی ہمیں تو سوتیلا سمجھ کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور ایسی شکایتیں کہ صوبائی حکومت جو مکمل طور پہ عدم اعتماد اپنا ظاہر کرے امام کلیم صاحب پہ، لیکن وفاقی کابینہ کا مقابلہ آ گیا. اب صوبائی کابینہ کا مقابلہ وفاقی کابینہ سے کہ وفاقی کابینہ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ نام بھی منظور نہیں ہے، اور امام کلیم صاحب کا جو تبادلہ ہے وہ فی الوقت آپ کوئی الٹرنیٹو کے طور پہ بھی نیا نام نہیں لا سکتے جب تک کوئی یہ نئے نام جو ہیں وہ پسندیدہ نام جو ہیں وہ سامنے نہ آئے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ، وفاقی حکومت کا مقابلہ سندھ حکومت کے ساتھ،
اب آپ سی ایم سندھ کا مقابلہ امام کلیم آئی جی سندھ کے ساتھ، صوبائی کابینہ کا مقابلہ وفاقی کابینہ کے ساتھ. کیا یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم کہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور یہ سب مل کے بیٹھ کے بھی ایک آئی جی کے تبادلے پہ اتفاق نہیں کر پاتے؟ چھوٹا سا ایشو ہے وہ بھی حل نہیں کر پاتے. پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس. آئی جی سندھ یعنی کہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ آپ کوئی بیان نہیں دیں گے لیٹر کے طور پہ. اور سعید غنی صاحب کا مثال آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ صرف سندھ کے اندر کی صورتحال نہیں کہ چیف سیکریٹری نے خط لکھ دیا ہو کہ جی ہم نے منع کر دیا ہے کہ آپ بیان نہیں دیں گے. یہ پورے ملک کے اندر ہے کہ کوئی بھی جو پولیس افسران ہیں وہ اپنی طرف سے پریس کانفرنس نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ آئی جی سندھ امام کلیم صاحب نے خطاب کر دیا، کہہ دیا کہ میرا کوئی تبادلہ نہیں ہو رہا اور یہ جو سازش ہے یہ سازش بھی جو ہے اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہوگا. تو چلیں آپ پریس کانفرنس تو نہیں کریں، خطاب کر لیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے اقدامات اٹھانے کے باوجود اگر سندھ کے آئی جی کا مسئلہ ہم نہیں حل کر سکتے، وزیر اعظم صاحب آ کے کراچی بیٹھ جاتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جو وفاقی کابینہ کہہ دیتی ہے کہ جی یہ صورتحال پسند نہیں، نیا نام کوئی اور نیا نام دیکھ لے. تو جب یہ صورتحال آتی ہے کہ گورنر سندھ صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جا کے آپ مراد علی شاہ صاحب سے دوبارہ مشورہ کر لیں. تو مقصد ہے کہ صورتحال تو وہی رہی کہ سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے یا سندھ کے اندر گورنر رول کی سی صورتحال ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ مشاورت کریں گے اور بعد میں کہیں گے کہ جی ہماری طرف سے یہ نیا نام ہے یا آپ کی طرف سے یہ نیا نام ہے. تو سندھ کے اندر امام کلیم صاحب کی حکومت ہے، یہ بھی سوال کر لیں کہ جی پولیس کی حکومت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور جب کراچی میں سندھ کے گورنر، سندھ کے سی ایم اور وزیر اعظم صاحب مل کے بیٹھیں اور ایک چھوٹا سا معاملہ بھی حل نہ کر پائیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس سے آگے اور کون ہے جو جا کے یہ مسئلہ حل کرے گا.